أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق اللہ العظیم. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت بہترین معتدل، تاکہ تم ہو جاؤ بیان کرنے والے لوگوں پر، اور ہو رسول تم پر بیان کرنے والا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اس میں اس امت کی فضیلت کا بیان ہے. اور کذالک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور احکامات تمہیں دیے اور بہت کچھ تمہیں بڑھایا، تو اسی طرح فرمایا ہم نے تمہیں ایک امت ایسی بنائی جو وسط ہے. تو یہاں کذالک عام مفسرین یہی معنی کرتے ہیں کہ یہ تشبیہ کے لیے ہے، لیکن ہمارے شیخ الشیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کاف لبیان الکمال ہے. یعنی یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم نے تم کو ایسی امت بنا دیا جو وسط ہے. تو وسط کا معنی ہوتا ہے بہترین، خیار، اوسط. جی جیسے آتا ہے خیر الامور اوساطها، بہترین چیز کو اوسط اور وسط کہا جاتا ہے. یعنی ہم نے اور امتوں سے تمہیں سب سے زیادہ بہترین امت بنا دیا. جی تو آگے وجہ بھی بیان کر دی تاکہ تم لوگوں پر کیا ہے، حق بیان کرو اور رسول تمہارے سامنے حق بیان کرے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو فضیلت تمہیں ملی ہے اور سب سے افضل جو تمہیں بنایا گیا ہے، تو اس کی وجہ اصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حق بتائیں، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کریں، اور پھر تم لوگ آگے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات آگے پہنچاؤ. تو یہ وجہ ہے کیا ہے، افضل ہونے کی. تو اس آیت میں اصل تو یہی ہے کہ چونکہ پیچھے تحویل قبلہ کا مسئلہ آ رہا تھا، تو چونکہ قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف، جی خانہ کعبہ، یہ پوری زمین کا کیا ہے، وسط ہے. یعنی پورے ہر طرف سے دنیا جو ہے تقریباً برابر بنتی ہے. اس بنا پر یہ مرکز جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا اور تمہارا قبلہ بنا دیا، تاکہ تمہیں بھی کیا ہے، تمام امم میں مرکزیت حاصل ہو. اور اصل مقصود میرے مسئلے کو بیان کرنا ہے. تو یہ مراد ہے اس آیت سے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ معنی کیا گیا ہے. بعض لوگوں نے یہاں ایک استدلال کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہید کا معنی گواہ ہوتا ہے، اور گواہی تب دی جا سکتی ہے کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے کیا ہے موقع کو دیکھے، پھر گواہی دی جا سکتی ہے. اور اگر وہ خود نہ دیکھ پائے، خود موجود نہ ہو، تو پھر گواہی نہیں ہو سکتی. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور معنی کرتے ہیں ہوگا رسول تم پر گواہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب گواہی دیں گے نا کہ ساری امت کے افراد کو دیکھ رہے ہوں اور اس کے حالات کو جان رہے ہوں اور وہاں موجود ہوں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں حاضر و ناظر والا معنی کسی مفسر نے پہلے نہیں کیا. پوری امت گزر چکی، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ان سے پہلے کسی نے یہ معنی نہیں کیا ہے، اور اس سے یہ استدلال نہیں کیا ہے کہ یہ حاضر ناظر ہیں. یہ ایک کیا ہے، مخترع استدلال ہے جو درست نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ شہید کا معنی گواہ بھی آتا ہے، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن یہاں مناسب جو ہے معنی شہید کا یہی کیا جائے جو معنی میں نے ذکر کیا کہ حق بتانے والا معنی. یہی معنی حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی موقعوں میں کیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. وہاں یہی معنی کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے بیان کرنے والا، بتانے والا. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی توحید، قیامت وغیرہ، یہ جو عقائد ہیں، احکام ہیں، ان کو بیان کرنے والا بھیجا ہے، یہ مراد ہے. اور یہی معنی یہاں مناسب بھی لگتا ہے. تو خیر اگر یہ معنی کیا جائے تو ٹھیک ہے، پھر تو گواہ کا معنی ہی نہ رہا، استدلال ہی ختم ہو گیا. اور اگر گواہ کا معنی بھی لے لیا جائے، جیسے شہید کا معنی گواہ کا ہوتا ہے، تو پھر بھی یہ استدلال کرنا جی کہ گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے واقعہ تو تب گواہی دے، تو یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ فقہاء حنفیہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب دیکھو قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں
جب زلیخا نے گڑبڑ کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تھے تو اس نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا تھا، جس کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا تھا. تو بہرحال بعد میں آتا ہے کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ مِنْ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ إِلَى آخِرِ. تو بہرحال وہاں ایک بچے نے گواہی دی، یا جس نے بھی گواہی دی، تو اس گواہ نے کہا کہ اگر ان کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر تو کیا ہے، زلیخا جھوٹی ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے. تو جب قمیص دیکھا گیا تو وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں اس میں گواہی دی، لیکن وہ شخص اس خاص موقع پہ موجود نہیں تھا گواہی دینے والا، جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور پیچھے پڑی تھی اور اس کو ان کو ورغلانے کے در پہ تھی. تو لیکن قرآن وہاں کہتا ہے شاہد شاہدم من اہلہا، اس کو شاہد کہا جا رہا ہے، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ گواہی کے لیے گواہ کا عین موقع کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے فقہا نے بھی تصریح کی ہے کہ اگر کسی کو اچھے طریقے سے صحیح تواتر کے ساتھ خبر پہنچ جائے جی، یا بڑے مضبوط لوگوں سے کیا ہے گواہی پہنچ جائے، تو وہ اگر آگے گواہی دے دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، گواہی دے سکتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ گواہ کے لیے دیکھنا ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر گواہ والا معنی بھی کر لی جائے تب بھی کیا ہے، اس سے یہ استدلال درست نہیں بنتا. اور جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ گواہ کا معنی نگہبان اور رقیب بھی ہوتا ہے، نگرانی کرنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نگران ہیں، تو اس کا مطلب بھی ایک حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگ لائے جا رہے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک حوض کوثر پر پہنچیں انہیں پھر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو میں اس وقت یہ کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. یہ تو جواب ملے گا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ. تو میں جواب میں یہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی وہی کہوں گا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا، جب تک میں ان میں موجود تھا، جب تک میں ان کا نگران رہا، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس وقت تو ہی ان کا نگران ہے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یہ فرمایا ہے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ جب تک میں ان میں موجود رہا تو اس وقت کے حالات کا تو مجھے پتہ تھا چونکہ ان کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے بعد کیا جو معلوم ہوا کہ اس کے بعد آپ کا گواہ ہونا صحابہ کے لیے صرف ہے اور بعد والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بعد والوں کے لیے آپ گواہی نہیں دیں گے بلکہ یہی کہیں گے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. تو معلوم ہوا آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. اور گواہ والا معنی ہو سکتا ہے جی، لیکن اس صورت میں ایک خاص حدیث ہے اور مختلف احادیث سے، بلکہ ایک مضمون یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب کیا ہے موقع آئے گا تو پیغمبر جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں تک دین حق کو پہنچا دیا. اور خصوصاً نوح علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے اور انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے. تو قومیں کہیں گی کہ ما جانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا رہنمائی کرنے والا آیا ہی نہیں تھا. وہ انکار کر دیں گے. تو اس وقت پھر انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ یہ انکار کرتے ہیں تو کوئی اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کرو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم لوگوں نے پہنچا دیا. تو وہ کہیں گے کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہ ہے. چنانچہ امت جو ہے اس کو لایا جائے گا اور امت پھر گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام اس طریقے سے دیگر انبیاء نے اپنی اپنی قوموں تک صحیح حق کو پہنچا دیا تھا. تو جب وہ گواہی دے دیں گے جی، تو پھر وہ لوگ جو امتیں ہیں جن کے خلاف یہ گواہی جا رہی ہوگی وہ اعتراض کریں گے کہ یہ تو ہمارے بعد آنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو ہمارے احوال کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمارے بارے میں یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ انبیاء نے صحیح پہنچا دیا تھا اور امتوں نے انکار کیا تھا. ان کی گواہی تو ٹھیک نہیں ہے، ہمیں تسلیم نہیں ہے، وہ انکار کریں گے. لیکن جب یہ
امتیں پھر جواب میں ہماری امت یہ امت کہے گی کہ ہم نے جو گواہی دی ہے وہ ایسے نہیں دی ہے، بلکہ ہمیں صادق و مصدوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دین حق پہنچایا تھا اور اللہ کی کتاب ہمیں سنائی تھی، تو وہ صادق و مصدوق کی بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی اور اللہ کی کتاب بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہماری آنکھوں کے معائنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے یہ امت گواہی دے گی انبیاء کے حق میں ان قوموں کے خلاف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اوپر گواہی دیں گے کہ میری امت نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے۔ تو یہی مطلب ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تم لوگوں پر یعنی باقی پہلی امتوں پر تم گواہی دو گے، ان کے خلاف گواہی دو گے قیامت کے دن، اور پھر رسول تمہاری تصدیق فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں شہادت سے یہ شہادت مراد ہے، اور اس سے حاضر ناظر کا استدلال کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ہم مان لیں جی باقی دلائل وغیرہ کو چھوڑ دیں، ہم کہیں جی نہیں شہید ہی مراد ہے اور اس سے معنی حاضر ناظر ہے، تو پھر تو اس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ لازم آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر ناظر ہیں تو پھر صحابہ کرام کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ اس میں ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم جو ہے لوگوں کے لیے شہداء ہو گئے، تو پھر یہ بھی گواہی دیں گے، تو پھر تو یہ بھی زیادہ کیا ہے حاضر ناظر ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہی دے رہے ہیں، صرف صحابہ کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ، تو آپ کا حاضر ناظر ہونا تو صرف اس امت کے حق میں ثابت ہوگا، لیکن باقی مخاطبین جو امت ہے وہ اس کا مطلب جو اول سے آخر تک سب حاضر ناظر ہیں، تو ان کے حاضر ناظر ہونے تو اور زیادہ ثابت ہو جائے گا، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تفسیر اس انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے سلف صالحین نے کی ہے، اور اپنی طرف سے تصویر پر رائے کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔